السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے بعد کی دعا اور غسل کے فرض اور غسل کا طریقہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے وضو کے بعد کی دعا کیا ہے۔ وضو کے درمیان درود شریف پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس کو کرنے سے کیا ہے، ثواب کیا ہے، بڑھ جائے گا، نہ کرنے سے گناہ نہیں ملے گا۔ اور وضو کر کے یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور کلمہ شہادت بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ایک بار میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ٹھیک ہے، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پر غسل کہتے ہیں نہانے کو، مگر شریعت میں نہانے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے استنجا کریں، پھر اس کے بعد جو نجاست بدن پر لگی ہو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں۔ اس کے بعد سارے بدن پر 3 دفعہ پانی بہائیں۔ تو غسل کے فرائض 3 ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض جو ہیں یہ کیا ہیں، غسل کے فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے غسل میں کچھ سنتیں ہیں، تو وہ یہ ہیں، غسل کی نیت کرنا۔ سب سے پہلے نیت ہے، دونوں ہاتھوں کو پہلے گٹوں تک 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھنا، شرمگاہ کو غسل سے پہلے دھونا، اس پر نجاست ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے غسل سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے نا، پھر کیا، وضو کرنا، 3 مرتبہ سر اور تمام بدن پر پانی بہانا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، تمام بدن پر پانی مل لینا تاکہ ہر جگہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے، ایسی جگہ نہانا جہاں کوئی نہ دیکھے، ہے نا، یہ سنت ہے۔ پانی میں کمی یا زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ہے، زیادہ پانی خرچ نہ کرنا، نہ ہی کم پانی خرچ کرنا، کم پانی استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو بیٹھ کر نہانا، نہاتے وقت کوئی بات نہ کرنا، کوئی دعا نہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جب ہم غسل کریں تو اس میں کیا ہے، کوئی بھی دعا نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے غسل کا طریقہ ہے، پہلے دونوں ہاتھ گٹے تک 3 بار دھوئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جہاں نجاست لگی ہو اسے دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئیں اور بسم اللہ پڑھ کر، ٹھیک ہے، وضو کریں۔ پھر آپ کو وضو کرنا ہے کلی کے ساتھ، غرارہ بھی کریں، لیکن اگر روزے سے ہوں تو غرارہ نہ کریں، صرف کلی کریں، ناک میں بانسے تک پانی لے جائیں، پھر وضو کے بعد سارے بدن پر تھوڑا پانی ڈال کر ٹھیک ہے، پھر وضو کے بعد کیا، پھر آپ بدن پر پانی ڈال کر تیل کی طرح چپڑ لیں، یعنی جیسے تیل کی طرح کیا، پانی کو چپڑ لیں، اور پہلے داہنے مونڈھے پر پھر بائیں مونڈھے پر 3 بار پانی بہائیں۔ اس کے بعد تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں اور بدن خوب ملیں تاکہ کوئی جگہ پانی پہنچنے سے باقی نہ رہ جائے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، آپ کو کیا ہے، استنجا کرنا ہے اور نجاست سے پاکی حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، جس طریقے سے وضو کرتے ہیں، صرف وضو میں پاؤں آپ کو چھوڑ دینے ہیں۔ اگر ایک ایسی جگہ پر نہا رہے ہیں جہاں پر پانی نہیں رکتا ہے تو آپ وہاں پر پیر دھو لیں۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ کو پہلے کیا ہے، داہنے منڈے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر بائیں پر، اس طریقے سے آپ کو پانی بہا کر بدن کو خوب اچھی طریقے سے ملنا ہے۔ پھر کیا ہے، کھلی ہوئی جگہ پر ننگا نہ نہائیں، ٹھیک ہے، یہ منع ہے۔ مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک اور عورت کو گلے سے ٹخنے تک چھپانا فرض ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، شرائط نماز میں ہم بتا چکے ہیں کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک، عورت کو گلے ٹخنے تمام بدن کا کیا ہے، ڈھکنا فرض ہے۔ غسل خانے وغیرہ میں ہوں اور ضرورت کیا ہے، اور غسل خانے وغیرہ میں ہو اور ضرورت تو نہ چھپانے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر غسل خانے میں تو آپ جس طریقے سے نہا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کھلی جگہ پر نہا رہے ہیں تو آپ کو چھپانا ضروری ہے، ناف سے گھٹنے تک۔ عورت کے لیے چہرے، ہتھیلی، تمام مطلب گلے سے لے کے تلوؤں تک کا چھپانا ضروری ہے۔ عورت کے بال اگر گندھے ہوں لیکن جڑوں تک پانی پہنچ سکتا ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پانی جڑ تک پہنچ رہا ہے تو کھولنے کی ضرورت نہیں، اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کھول کر اس کو پانی پہنچائیں اس جگہ تک۔ ٹھیک ہے، اگر مرد کے لمبے بال ہیں تو وہ بھی پانی پہنچائے، ورنہ کھولنا ضروری ہے۔ اگر زیور وغیرہ پہنے ہوں تو اس کو پھرا کر سوراخ میں پانی کو
बहाएँ, ठीक है? अगर कोई अंगूठी पहनी हो या कोई ज़ेवर तो उस जगह में पानी को क्या है घुमाकर आप पहुँचाएँ। अगर मर्द के बाल औरत की तरह लंबे हों और वो चोटी या क्या है जो जोड़ा बाँधे हों तो बालों को खोलकर जड़ों तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है, बगैर इसके गुस्ल सही नहीं होगा। ठीक है, गुलज़ार शरीयत में आप इसको देख लें। तो आज हमने क्या बताया अगर बाल लंबे हैं तो उसको क्या है जड़ तक पानी पहुँचाना क्या है ज़रूरी है, ठीक है? अगर नहीं पहुँचाया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। अगर आपने ये 3 फ़र्ज़ अगर अदा कर लिए तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, यानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहाना और ये कुछ सुन्नतें थीं, जिनका करना क्या है जिनके करने से क्या है सवाब मिलता है, ठीक है? फ़र्ज़ कर लिए तो जब भी गुस्ल हो जाएगा लेकिन सुन्नत के तरीके से अगर गुस्ल करेंगे तो सवाब और मिलेगा, ठीक है? तो अब हम कल किस चीज़ का बयान करेंगे? कल हम बयान करेंगे तयम्मुम का मतलब कि अगर पानी नहीं है या पानी बहुत दूर है, किलोमीटर है, नहीं जा सकते लेने के लिए, ठीक है? तो इस हालत में नमाज़ पढ़ने के लिए आपको तयम्मुम करना पड़ेगा, वो हम तरीका जो है कल बताएँगे।